السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچو ذرا، گھر کا سکون، رشتوں کی مٹھاس اور زندگی کا ہر خوبصورت پہلو، کیا یہ سب ایک عورت کے بغیر پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں، چاہے وہ ماں ہو جو دعاؤں کا سایہ بن کر ہمیں سنبھالتی ہے، بیٹی ہو جو گھر میں خوشیاں اور رونق بھر دیتی ہے، بہن ہو جو ہر راز کی ہمراز بنتی ہے، یا بیوی ہو جو اپنی محبت سے زندگی کو مکمل بناتی ہے۔ عورت ہر روپ میں ایک نور ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت پورے خاندان کا مرکز ہوتی ہے، لیکن اس دنیا نے کبھی اس کے مقام کو نہیں پہچانا، اور جب دنیا نے اس عورت کو اس کا مقام، اس کا حق دینے سے انکار کیا، تب اللہ نے اس کی کتاب میں اس کا ذکر کیا، اس کے نام سے ایک مکمل سورہ اتار دی اور اس کو عزت کا تاج پہنایا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، مرد یعنی الرجال کے نام سے کبھی کوئی سورہ نہیں آئی، لیکن عورت یعنی النساء کے نام سے اللہ نے سورہ اتاری، اور جتنا عورتوں کے لیے پورے قرآن میں بات کی گئی ہے اتنی مرد کے لیے نہیں کی گئی۔ اور تو اور اللہ نے اپنے معجزے کے لیے بھی عورت کو ہی چنا، بی بی مریم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ نساء کی، چوتھی سورہ جو کہ مدینے میں نازل ہوئی۔ ماڈرن ایرا آج عورت کی عزت کی بات کرتا ہے، برابری، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے۔ آئیے ہم شارٹ میں دیکھتے ہیں 1450 سال پہلے اسلام نے کس طرح عورتوں کو ان کا مقام دیا۔ فرسٹ آف آل، وومن رائٹس ان انہیریٹنس۔ سوچنے کی بات ہے، ایک وقت تھا جب عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی چہیتی ضرور تھی، لیکن وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ ایک فرض ہے۔ سورہ نساء میں عورتوں کے لیے وراثت کا حق طے کر دیا گیا، جس میں ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کا حصہ محفوظ ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے انصاف سے کام لو۔ مردوں کا حصہ 2 حصوں کے برابر ہے اور عورتوں کا حصہ 1 حصہ ہے۔ آئیے ہم اسے ویژول ریپریزنٹیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو 33.33% وراثت میں حصہ دیا ہے، اور مردوں کو 66.66%، جو کہ عورت سے بالکل ڈبل ہے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا گیا، لیکن اس کا ریزن یہ ہے کہ مرد پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ مردوں کو اپنی ماں، بیوی، بیٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا خرچہ اس کے والد، شوہر اور بیٹا اٹھاتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ٹو ریممبر ہے کہ اگر مرنے والے کی کوئی وصیت یا پھر لون ہے تو پہلے اسے ادا کیا جائے اور بعد میں یہ حصوں کا ڈسٹریبیوشن کیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق اور فرض کے درمیان انصاف کر دیا۔ پروٹیکشن آف آرفنس۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور نہیں تم ملاؤ یتیموں کا مال تمہارے مال میں، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق کے حفاظت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر ایمانداری سے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ یتیموں کا مال غلط طریقے سے لینا اور انہیں ان کے حق سے محروم کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ اسلام یتیموں کی حفاظت کو ایک فرض بناتا ہے تاکہ ان کا مستقبل محفوظ رہے۔
جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں یا ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جلد ہی دوزخ میں جلا دیے جائیں گے۔ نیکسٹ، پولیگیمی کے شرائط۔ ایک اور مسئلہ ہے جو ہر دفعہ بحث کا سبب بنتا ہے، پولیگیمی۔ سورہ نساء میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن صرف تب جب وہ ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو، اگر انصاف نہ ہو تو صرف ایک بیوی رکھنے کا حکم ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت یتیم عورتیں، بیوہ عورتیں اور طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے ہے تاکہ سوسائٹی میں بیلنس بنا رہے۔ نیکسٹ، پروٹیکشن فرام ہارم۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ مردوں کا فرض ہے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرے، اپنے گھر کے معاملات کی حفاظت کرے اور ان کا دھیان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ نیکسٹ، کریشن آف مین اینڈ وومن۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کی زوج یعنی پارٹنر کو بنایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی جان سے بنائے گئے، جو کہ برابری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نہ تو کوئی مرد زیادہ ہے اور نہ تو کوئی عورت کمتر ہے، دونوں کا مقام اللہ کے نزدیک برابر ہے اگر دونوں متقی ہے تو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنائی ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بیوی حوا کو اللہ نے بنایا۔ نیکسٹ، فائنانشیل رسپانسبلٹیز۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر، جو کچھ فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اپنے مال میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مالی ذمہ داریاں اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں اور ان کی عزت اور حفاظت کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے آپ کو ان شارٹ میں بتائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنے رائٹس دیے ہیں۔ نکاح میں وہ چاہے تو انکار کر سکتی ہے۔ اگر عورت کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اپنے گھر والوں پر، شوہر پر، بچوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ مرد پر فیملی پہ خرچ کرنا، عورت کے نان و نفقے کا خیال رکھنا فرض کر دیا گیا۔ علم حاصل کرنے کا بھی عورت کے پاس رائٹ ہے، جس کا پروف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیثیں ملتی ہے، which makes her one of the most prolific narrators of hadith in Islam۔ اسلام نے ہم کو ہمارے سارے حقوق دیے ہیں جس میں ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں۔